اب یہ قبر میں جائیں گے نا تو سارا یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ختم ہو جائے گا. جو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, یہ چوتھا سوال امپورٹنٹ, اور پہلے 3 سوال بھی, لیکن آج تک ہم نے کبھی غور نہیں کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. 4 کا عدد موجود نہیں, لیکن سوال جو بتائے گے وہ میں گن کے بتا رہا ہوں 4 ہے. کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا مر ربو کا, بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. تو کیا خیال ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ جواب دیا جائے گا یا کہا جائے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. تو اگر قبر میں جا کر اسلام دین ہے تو قبر سے باہر بھی اسلام ہی دین ہونا چاہیے. ان مولویوں کو چھوڑو, ان شیخ الحدیث, شیخ القرآن اور مفتی اعظم اور فلانا اعظم, ان کو چھوڑو, انہوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں, سیدھی سی بات ہے. وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے, ہم کسی کے پابند نہیں ہیں. ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ مومن جو ہے جواب دے گا میرا دین اسلام ہے. اب ہمارے حساب سے تو ایک تیسرا سوال بھی ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے. اور جی اسلام تو سارے کہتے ہیں, مسلمان تو سارے کہتے ہیں. اگر ہم اہل حدیث اور دیوبند اور بریلوی اور شیعہ نہیں لکھیں گے تو فرق کیسے پتا چلے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیے کہ فرشتوں کے ایک سوال ساتھ یہ بھی لگا لو اس کے ذیل میں, ایک جز نمبر 1 کہ دین تو بتا دیا, آپ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے. تو یہ مولویوں کے سارے ڈکوسلے ختم ہو جائیں گے جو ادھر انہوں نے مسجدوں کے باہر یہ مسلمانوں میں تفرقے ڈالے ہوئے ہیں. الحمدللہ اس وقت دنیا میں کئی مسلمان ملک ہیں جہاں پہ یہ تفرقہ نہیں ہے. ملیشیا کے اندر کسی مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں لکھا ہوتا. سعودی عرب کے باہر مسجدوں کے باہر کسی مسجد کے سوائے اس کے نام کے, مسجد سیدنا ابوبکر, مسجد سیدنا علی, مسجد سیدنا امام بخاری, یہ اس طرح نام ہے, لیکن کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ بےہودہ کلچر, اور یہی پھر انجیکٹ ہوا ہے چائنا کے اندر. آپ حیران ہوں گے, میں چائنا کے اندر گیا, جولائی 2004 کی بات ہے, مجھے حیرانگی ہوئی کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ بریلوی کیا چیز ہے, دیوبند کیا چیز ہے, اہل حدیث کیا چیز ہے, شیعہ کس چیز کا نام ہے. انڈیا کے شہر ہیں بریلی اور دیوبند. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جتنی بیماری انڈیا پاکستان کے اندر ہے یہ پھر ایکسپورٹ ہو جاتی ہے دنیا کے باقی مسلمان ملکوں کے اندر. اس اعتبار سے یہ واقعی گمراہی کا قلعہ ہے ہمارا ملک بنا ہوا اس وقت. کہ جتنی گمراہی ہیں یہی باہر جاتی ہیں, ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اچھی چیز تو بڑی مشکل سے, اب شکر ہے حق کی آواز یوٹیوب کے ذریعے پہنچنا شروع ہوئی ہے, ورنہ چینلز میں تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے جیسے لوگوں کو کرنے دیتا. اللہ اکبر. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, کیا عقیدہ تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. ترمذی کے الفاظ ہیں من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے. تو دونوں سوال ٹھیک ہیں. اس میں جو کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ مسند امام احمد میں ایک حدیث موجود ہے. وہ شخص پھر پوچھے گا کہ آپ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو فرشتہ کہے گا الذی بعث فیکم, اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. پھر کہے گا مومن ہوا محمد رسول اللہ, وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جتنی وہ چیما گوئیاں ہوتی ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 7 کے نام سے حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا. آج محل نہیں ہے, جس کو شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے. تیسرا سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا, یا یہ سوال ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے. اب ان 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے. جو مومن ہوگا, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں. اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو جو مؤمن ہوگا, اس کے بارے میں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 18,733 نمبر, اور سنن ابی داؤد کے اندر 3,212 اور 4,753, یہ 2 حدیثیں سنن ابی داؤد میں. الفاظ آگے چلتے ہیں کہ جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے
کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب؟ یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہوا ہے مولویوں نے، کیونکہ مولویوں کی روٹی بند ہوگی، یہ چوتھا سوال بتا دیں۔ یہی تو اصل چیز ہے، صراط مستقیم اسی سے تو ملنا ہے۔ تو چوتھا سوال فرشتہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تو نے کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیے؟ تو وہ مومن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا۔ میں نے کیا چیز پڑھی تھی؟ کتاب اللہ۔ اور انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ان کی پبلک پھر کیا قبر میں جا کے جواب دے گی؟ قرآن جس نے پڑھا ہوگا نا، اب پتہ چل گیا کہ کس مومن نے، کون مومن ہے جس نے قبر کے اندر جا کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، جس نے پوری زندگی قرآن پاک کو سوائے سورہ یاسین اور سورہ ملک کے، وہ بھی بغیر ترجمے کے پڑھنے کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی۔ اس نے خواہ کہنا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو تصدیق کی، خواہ تصدیق کی، اس کو تو پتہ ہی نہیں کتاب اللہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اتنے جھوٹ چل جان گے، کب فرشتہ نے تو نہیں جھوٹ بولیا جا سکتا، فرشتہ نے بولو گے اللہ انہوں دس دے گا، اللہ تعالیٰ بتا دے گا، فرشتوں کے ساتھ تو کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ ابراہیم جو سورت نمبر ہے 14، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 27 جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ کے قرآن پاک میں 260 نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے، 260 نمبر پیج پہ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالی ثابت قدم کر دیتا ہے ایمان والوں کو اس صحیح قول کے اوپر۔ صحیح قول کون سا؟ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہوگی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو کتاب نہیں پڑھتے، وہ آگے آ جائے گا۔ ابھی تو منافق نے جو جواب دینے ہیں، اور اس کے جواب میں چوتھا سوال جو فرشتے کریں گے وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ تو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، خود نہیں گمراہ کرتا، انہوں نے گمراہی خریدی ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا، زبردستی تو اس نے ہدایت نہیں دینی ہے، ہاں جو چاہتا ہے گمراہی اس کو دے گا، اور جو ہدایت چاہے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں، آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت فرمائی اور کہا کہ یہ پڑھ کے دیکھ لو قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی قول ثابت کے اوپر قائم رکھتا ہے، اور آخرت یعنی قبر میں بھی، اور قیامت کے دن بھی۔ اور وہ قول ثابت کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے پروفٹ محمد رسول اللہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں جی، اب آ جائیے جناب، منافق کے ساتھ کیا ہوگا؟ پہلا سوال پوچھا جائے گا مر ربو کا، تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ آپ ذرا حسرت کا اندازہ لگائیں اس وقت جب انسان پر ہوگی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو دنیا میں کلمے پڑھتے رہتے ہیں تو آخرت میں بھی کلمہ پڑھ لیں گے، اس طرح نہیں۔